سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں, وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں. میں نے کہا اس کو منافقت نہیں, اس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. اٹ از کالڈ بے غیرتی, کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں. دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو, توبہ کرو اللہ کے سامنے, اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے, چھپاؤ اس کو. اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. اگر آپ کو لڑکوں کا معاذ اللہ شوق ہے, آپ چرس پیتے ہو, آپ شراب پیتے ہو, کوئی اچھا کام ہے دنیا کو بتا رہے ہو. اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے, وہ بھی دنیا کو بتاؤ. پھر صرف شراب اور زنا کا کیوں بتا رہے ہو؟ آپ بولو میں نے اس دن فلاں سے معاملہ کیا تھا, پیسے پی گیا تھا میں اس کے, میں منافق نہیں ہوں, میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں. یہ کام نہیں, کوئی گورا بھی نہیں کرے گا یہ کام, اس لیے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم, لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے. بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی. کسی کمپنی میں کوئی, جیسے ایک کمپنی میں لال بیگ نکل آیا تھا دوائی سے, ایسا ہوتا رہتا ہے. ایک جوس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی. میں نام نہیں لوں گا جوسوں کی کمپنیوں کے, کس سے ہوا تھا, ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. ہمیں یاد ہے بچپن میں, ہمارے بچپن میں ایک جوس کی کمپنی تھی, تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیگ تھی یا چھپکلی اس ٹائپ کی, کوئی بہرحال دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, تو کوئی چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں سے مری ہوئی. یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جوس پینے گئی ہوگی, گیٹ کیپر نے روکا نہیں ہوگا اس کو, چوکیدار نے. تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراً, چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو, چاہے وہ جاپانیوں کی ہو, چاہے وہ امریکیوں کی ہو, فوراً ایکشن لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایکشن دو طرح کے, ایک تو اس کا بھی ایکشن کہ آئندہ یہ نہ ہو, دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو. ان کو پتہ ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی, دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے, لال بیگ کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے, پیسے دینا شروع کریں, یار 1 کروڑ لے لو, اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو. یہ بھی تو منافقت ہے. اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیگ نکلا ہے تو نکلنے دو, ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے. بلکہ وہ پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیگ کی بات کر رہے ہو, ایک دفعہ چوہا نکلا تھا یہاں سے. ہم منافق نہیں ہیں, جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے. آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہا ہے تو میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی, اور صحت کا بیڑا غرق کرو. ہمیں نہیں پتہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان. دیسی چیزیں دیکھو, ہمارے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں محمود بھائی, انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا, لائسنس ہے ان کے پاس, اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی. ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں, تو ہمیں سب سے بڑا تانا یہ دیا جاتا تھا, کھاؤ گے کہاں سے. سب سے بڑا تانا کیا تھا بھائی, ہمارے سرٹیفکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ کوئی جاب ملتی ہے اس پہ, نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ مولوی سرٹیفکیٹ ہے, یہ کیا ہے, فلاں ادارے سے مولوی بنا ہے. تو لوگ تانا دیتے تھے, 2 تانے, ایک شادیوں کا تانا, وہ تو میں کئی دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں. ایک تانا کھاؤ گے کہاں سے. تو میں جب ان کے گھر گیا نا, انہوں نے میری دعوت کی, تو دعوت میں بٹیر, خرگوش, ہرن, تیتر اور پتہ نہیں کون کون سے جانور. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانا ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے. تو ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں. اچھا, لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانا دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا, دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں. تضاد یہ ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں, اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو, تیرا باپ بھی کھائے گا. بھائی پیٹ خراب ہے, نہیں کھایا جا رہا, بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں, بٹیر کی ہم میں طاقت نہیں ہے, تیرا باپ بھی کھائے گا. ایسے اسٹائل ہوتا ہے لوگوں, یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. تو اپنے بچوں کو مولوی بناؤ, کھانے کے لیے نہیں, دین کی خدمت کے لیے. خدمت کریں گے رزق خود آئے گا انشاءاللہ. کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بے روزگاری کی وجہ سے؟ قاری صاحب کو, حافظ کو, یا کسی مولوی کو؟ کہیں بھی نہیں. حالانکہ مولویوں کی تنخواہیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں, پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں, سارے خوش دیکھے. اس لیے کہ چاہے کیسے بھی گڑبڑ ہو, لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے, اصل کیا ہے؟ آخرت. اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا. تو میں وہ عرض کر رہا تھا, دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے, عمل کو مزین. اب گورے گرل فرینڈ رکھتے ہیں, بتاتے ہیں, کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو, اس کو برائی سمجھنا.
یہ کامن ہو چکی ہے. اعتراف کرو. کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں؟ تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا، اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، آئندہ کے لیے ارادہ کرے نہیں کروں گا، لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے. بخاری کی حدیث، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت قابل معافی ہے، لیکن جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں، خود فخر سے بتا رہے ہیں، یہ قابل معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے. جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے، اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو، جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو، تبھی تو لوگوں کو بتا رہے ہو. آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہے وہ بتاتا ہے لوگوں کو، کھلے عام بتا رہے ہو. آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں، زنا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے، شو مار رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ پھڈا کس سے کر رہے ہو؟ خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو. آپ کو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دیا. اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہا ہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہا ہے، میں منافق نہیں ہوں، جیسا میں اندر سے ہوں ویسا باہر سے. تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا؟ بولو، اچھائی. یہ صبح شام بہت اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا. میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے، آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اس سے ہوشیار رہے، اور برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا. یہ نہیں کہ سارا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا. مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں 2 نمبر ہے. لین دین میں کیا ہے؟ 2 نمبر. آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا، یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا؟ اچھائی کا، کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا. وہ آپ کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے، اپنا بغض ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. لیبل شیطان نے کیا لگا دیا؟ معاشرے کی ضرورت، سوسائٹی کی ضرورت. وہ اپنی ٹھڑک پوری کر رہا ہے آدمی. بھائی اگر ایک آدمی لین دین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لین دین میں صحیح نہیں، پورا ہی کچا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر چیز. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے، جس سے بچنا سب سے مشکل ہے، وہ شاید غیبت ہے. 4 آدمیوں کا نوالا حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک 5ویں کی برائی بولو نہ. گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے، فلانی نے یہ کر دیا، ڈمکانی نے یہ کر دیا، تیری ماں یہ کر دی، تیرا ماموں ایسا ہے، تیرا چاچا ایسا ہے، تیرا. بھائی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا. فلاں کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی، وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو. دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے. اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گا ہی نہیں. میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں گھر میں مرغیاں پال لو، ان کے انڈے چیک کیا کرو روزانہ، کوئی انڈا کوا تو نہیں کھا گیا. اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا، غیبت سے تو بچے رہو گے. کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو، انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں، فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. صرف مردے ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پہ لٹاؤ گے وہ بیچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا، وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا. جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے، وہ چلتا رہتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے، پیٹرول کو کیسے، یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس پہ غور نہیں کر رہا. کوئی اور مثال لے لیتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہو
دماغ لڑایا ہوا ہے آپ نے, کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو, اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو, یار میں پیسے کیسے کماؤں, یار میری بائک ہے اور پیٹرول 200 تک پہنچ رہا ہے, میں کیا کروں, میں کیا سلنڈر لگوا لوں اس میں, شمسی توانائی سے چلاؤں یا بائک بیچ کے کباڑ والے کو دے دوں, کیا کروں. یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے. اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو, لوگ کیا سمجھیں گے, آپ کیا ہو, فارغ ہو نا, یہ سمجھیں گے, لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا. اس دوران کسی کا فون آیا, اس کو سنا دو کہ یار میں اتنی امپورٹنٹ, چوتھی شادی کا سوچ رہے ہو, فرض کر لو, اب سمجھ میں آئے گا, ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو, آپ بیٹھے یار کیسے کریں, مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے, گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے, بچے باغی ہو جاتے ہیں. انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے, اچانک کوئی آ گیا, اور وسیم بھائی السلام, آپ کو غصہ آئے گا نا, ابے میں مصروف آدمی ہوں یار, ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلان برباد کر دیا. یا ہو گئی, اب نبھانا کیسے, اس پہ غور کر رہے ہو, پھڈے ہو رہے ہیں, گھر سے بھاگے ہوئے ہو, موسٹ وانٹیڈ بنے ہوئے ہو, سسرال تھانے گیا ہوا ہے, کیس کر رہا ہے کورٹ میں, آپ بیٹھے ہوئے ہو. لوگ سمجھیں گے فارغ ہو, لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے, کیونکہ دماغ آپ کا, بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوں گے اس وقت, انتہائی مصروف. تو خوب سمجھ لیں, انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا. جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے. حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا, بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے. صبح اٹھے, کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو سوچنا شروع کرتا ہے چائے پیوں یا گٹکا کھاؤں یا سگریٹ پیوں, یہ سوچتا ہے. پھر گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا, پھر وہاں سوچتا رہے گا یار گٹکا بھی کھا لیا, اب کیا کروں, چل یار فلاں کی غیبت شروع کر دے, ابے وہ ایسا ہے, ابے وہ یوں ہے, ابے وہ فلانا ہے. پھر کہیں اٹھ کے آئے, پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے, وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں, اسنوکر کھیل رہے ہیں. تو یہ سارا دن, حتیٰ کہ آپ تھک ہار کے لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے, سوچتا رہے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں نا, وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے. بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں, ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں, جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے نہ اچھا کرو نہ برا کرو, فارغ زندگی گزارو آپ, چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا. لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا, خود بخود آٹومیٹیکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی, یہ برائی نہیں چھوٹتی. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے؟ آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, میں یہ برائی چھوڑ دوں, نہیں چھوٹے گی کبھی بھی. آپ اپنے آپ کو مصروف کر لو اچھے کام میں. بھائی جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومیٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے. پھر یہ تمنائیں رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں, میرا دماغ ہمیشہ پازیٹیو سوچے, میں غیبت سے بچ جاؤں, یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں, اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے, جس کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھو گٹکا کمپنی کی ایک پلاننگ ہے, تمباکو کمپنی, گٹکا کمپنی, چرس, ہیروئن, یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلاننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے یا نہیں؟ سب کو گٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے. اب آپ بغیر پلاننگ کے سوئے, بغیر پلاننگ کے ٹائم گزار رہے ہو, تو جا کے سیدھا گٹکا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ گٹکا کھا کے اپنی صحت برباد کر رہے ہو, اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گٹکے والے کو دے کے اس کی پلاننگ کو کامیاب بنا رہے ہو آپ. تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بہت مشکل. گٹکا نہیں کھا کے آئے نا, مجھے لگ رہا ہے کہ جمعے سے پہلے منہ صاف کر کے آئے. گٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے, بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جو گٹکے کے عادی ہیں ان کو گٹکا منہ میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. گٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, سگریٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو, پان والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو, چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. یہ وہی ہے, شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا, مزین. بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہو, پھر کھا لیتے ہو, اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے. اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی. اب تو جتنا کھاؤ گے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا, کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب
چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ اثر کرنا چھوڑ, پھر ایک پڑیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے؟ 2 پڑیا کھانی پڑیں گی آپ کو, 2 سے پھر 4 پہ آؤ گے, پھر سیٹ ہی پڑیا پہ ہو جاؤ گے آپ. پراٹھے پہ آپ بیان کر لو, آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ بریانی کے فضائل بیان کرو, آپ کی سمجھ میں نہیں. آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو, نہیں آئے گا. آپ گٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی. تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو, یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے, چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے, اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی. لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا. وہ کہتے نہیں یہ بات فضول قسم کی باتیں. جو کام کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو, چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو, ٹھنڈے ہو جاؤ گے, ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے, اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا تھا نا, بہت برداشت, شریعت کیا کہتی ہے؟ پی لو اس گھونٹ کو. لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے, کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا. میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے, ٹھنڈے ہو جاؤ گے. جیسے گھر آئے, دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتیں مارنا شروع کی, کرسی اٹھا کے بڑا وہاں پھینکی, گلاس اٹھا کے, جیسے توڑتے ہیں لوگ. ایک کیس آیا میرے پاس, ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے, غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے. میں نے کہا کیوں توڑتا ہے؟ کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے, بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا, چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ. کہہ رہے تو اپنا نقصان کرو نا, تو چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے, آج کل کے حساب سے برداشت کرو, اس پہ گزارا کرو. جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے, گلاسوں پہ نکال رہا ہے, اتنا کنٹرول ہے اس کو. اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں, وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہیں, جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا. تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے, جب آپ نے غصہ نکالا, چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں, آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو, تھوڑی ندامت بھی ہوتی ہے, یار زیادہ ہو گئی, سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا. یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غصہ آئے گا, پھر کچھ توڑو گے, پھر تیسری بار غصہ آئے گا, ایک دن آئے گا بیوی کا منہ توڑ دو گے. آپ بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی ہیں, اب تو کیوں جڑی ہوئی ہے اب تک ہے, تو کیوں جڑی ہوئی ہے, اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو کیوں جڑی ہوئی ہے. تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا, عادی ہو جائے گا. لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, وقتی نقصان بھی ہوگا, ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے, ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے, ہو سکتا ہے کچھ بھی, یہ وقتی نقصان ہے. آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی, اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی. غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا, پھر یہ ریلیکس ہوگا, پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ ہو برداشت نہیں سکھاتے, برداشت نہیں کرتے, کبھی ادھر مار رہا ہے, کبھی گالیاں دے رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے, کبھی وہ کر رہا ہے, کبھی طلاقیں نکال رہا ہے, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا, کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا. تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا, حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا, بس اس سے زیادہ نہیں. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کے عالم میں ہیں. ایسے غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا, ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو طعنہ دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ان کی تالیف قلب کے لیے, ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا, اور وہ بعض اپنے ہی تھے. غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا, تو ایمان, بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی, تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے
کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا، اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم کیا کرتے جو گھر میں کر رہے ہیں، غصہ آیا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دی، گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں، اتنی گالیاں اور ایسی فحوش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان، آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے، مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا، استغفار کرے، معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا، وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو، سوری. مطلع ہے نا، قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب، جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا، واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو، حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں، ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں، تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا، اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا، یہ قوم ماننے والی نہیں تھی، تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت، شرک اتنا بڑا جرم، یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے، اتنے معجزے دیکھ لیے تو اس لیے کہ بچھڑے کی عبادت کرو. تو غصہ آنا یہاں فطری تھا، نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک، قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے، اپنی طرف غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے، بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے، محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے، آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں. مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے ان کو سمجھایا، مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو، پیغمبروں کو بھی آیا ہے، حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا، پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ، زور سے تھپڑ لگایا، اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو، یہ ایک لمبی تقریر ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے، تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی، بعد میں کیا کر لو، سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے، تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام. تو شیطان نا بہت عمل کو مزین کرتا ہے. ابھی کسی کی آج کل شارٹ کلپ چل رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، کسی ایکٹر کا شارٹ کلپ آیا کہ یہ جو بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے. دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود، یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے. لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے، یہ فطرت نہیں ہے، ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے، کلچر کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے ہم پہنتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا، لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے، بےہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے بےہودہ. تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو، ہٹا دو. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے. کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ؟ کوئی کہے گی؟ کوئی چاہے گی یہ؟
کوئی چاہے گی مجھ کو یہ تانا ہو کہ یہ بے شرم ہے، اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے، انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا، بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں. تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا، عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو؟ مرد تو انگریز نے دیکھا آپ نے یہاں تک کسا ہوا ہوگا، وہ ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے. انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں، کسے ہوئے. مجال ایک بال بھی نظر آ جائے. اور ان کی لیڈیز کیا ہیں، جتنا اونچا گھرانہ ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے. اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں. ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں، ہم تو بانٹیں گے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا، آپ گئے بھائی یہاں سے دھندا ختم کرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے. ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں، اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تو جو بے لباس عورت ہے، ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ، لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے، بڑا اچھا لیبل لگا کے نا. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا، وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا. ما اُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى، لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے. فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، باتیں کیا کر رہے ہیں، کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے، کیسے قتل کر دیں، ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے کیا کہا، میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا، یہ کیا کھوپڑی، کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے، کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر، اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں، تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے. نہیں یہ غلط، جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہی فرعون کی سوچ تھی. فرعون نے کہا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی، میں ہمیشہ درست بات کروں گا. وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو. لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو، تمہارے محل میں پلا ہے، کس بیس پہ قتل کر دیں ہم؟ نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے، یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو. فرعون کیا کہہ رہا ہے، نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست. ابے دلیل تو دے کہ تیری بات درست کیوں ہے. فرعون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے، میں تو میری کھوپڑی کیا ہے، کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے، اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں، لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں، پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے. کمپیوٹر لے لیا 1 لاکھ کا اور سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے. تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرعون کا بیڑا غرق کروا دیا. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو، کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں، وہ میری وائف سے ملے. ہم کوئی غلط نہیں سوچتے، ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں، اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا، تو کیا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا. جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، خوب سمجھ لو. کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے. تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ، یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا، اس کی بہن کو دیکھنا، یہ ٹھرکیوں کا کام ہے. تبھی انگریز یہ والی ہر بغیرتی نہیں کرتے. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا، وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ خدا کیا کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو. خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں عورتوں کو ادھر کر دو، مردوں کو ادھر کر دو. نہیں جی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی.
تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا. اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی, اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے, تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی. اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے, ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے, تھوڑا اور بے غیرت بن جاؤ. اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا, آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا, ایس ایم ایس ہو گیا, میسج بازیاں ہو گئیں, تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو, کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے, کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ, کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ. کہتے ہیں جب بے غیرت بننا ہے نا پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو. بے غیرت بننا ہے تو بے غیرتی میں پوری بات کیا کرو. اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈس تھوڑی ہو جائے گا فوراً. آپ بھی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں, ہم نے لا پڑھا ہے, اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے. اس وقت کے 50 تھے, اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز, اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے, تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ. اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے. ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوروں نے کیا کر دی ہے. انہوں نے کہا یار جب بغیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں. تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا, جب اس شوہر کو پتہ چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے, مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں, لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں, بیگم کو بھی لے کر گیا تھا, پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا, یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا, ناجائز بچے پیدا ہوں گے. تو ہونے دو, انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا, گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے. امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے, ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں. وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے. ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو. جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا, ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی, وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہیں, سن آف کنٹری ہیں, ہمارا باپ نہیں ہے, ہمارا باپ امریکہ ہے. وہ زیادہ لڑے ہیں. اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہا ہے نا لڑو جا کے, اور جس کا باپ نیلسن ہو, مائیکل ہو, وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا 6 مہینے سے لاپتہ ہے, جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ لڑے گا صحیح طریقے سے. اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں. ایک ہی تو تھا, ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے. وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا. ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں, اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دیے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو؟ اس لیے انہوں نے کہا اگر انلیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا, کون سا بڑا مسئلہ ہے, تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھائی دیر آر 2 types آف بچیز, بچوں کی 2 قسمیں. کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے, پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بے غیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی, پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو, تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بے غیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ, میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو, اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے, ہو سکتا ہے ستار کا, ہو سکتا ہے وسیم کا ہو, سبکتگین کا ہو. کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, میں نے اس کو اپنا لیا ہے, نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیے, کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں, خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا, ناجائز بچہ پیدا ہوا, وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا, اس کو پالو, مجھ سے نہیں پل رہا. شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانتی, سمجھ رہے ہو.
شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی، یہ ماں پالے گی اس کو، باپ نہیں، اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت، باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا ہو، اس کو مانتی نہیں ہے، اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے. لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کی فکر ختم. اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا، کیسے وہ اس کو اپنائے گی؟ ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے، لیکن باپ کا تو قصور ہے نا. تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے، اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے، وہی پالے گی، اسی سے وراثت ملے گی. باپ سے اس کا اللیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا. ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. ان کو پتا ہے فادر تو ہوں گے بھائی، کرتے کیا ہیں، کہاں ہیں؟ آپ بتاؤ جی گٹکے کی دکان ہے، بھائی ریجیکٹ. آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں، نہیں جی ہمیں نہیں. آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے. انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا بولو نا کیا ہو گیا ہیں. پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، میرے بھی ماموں، وہ انگریز کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھی فلاں ماموں تھے، میرے بھی چاچو تھے، وہ بھی وداؤٹ فادر تھے، آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتہ نہیں چلا. اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ میں بتا رہا ہوں نا، جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، منافقت نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار جب یہ چیز بے غیرتی کی ڈکشنری سے ہم نے یہ بے غیرتی کا لفظ نکال دیا، پھر آخری اسٹیپ تک پہنچو نا. تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا بولو بیٹا. بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بیہودہ سوال ہوں آدمی لعنت بھیج کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا، کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے، یہ کس قسم کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں. کراچی میں اگر ایسا ہو، پشاور میں، لاہور میں کہیں ایسا ہو، لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں، آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا، زندہ ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع. اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے. پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند ہے. تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے؟ بولو گے یار میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کون سی خاندان ہے. پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی، لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. یہی کہو گے نا. انگریز یہ نہیں کہے گا، انگریز کہے گا براڈ. اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ. بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے. اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا. ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا، پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا. وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ، اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے. اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ. یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے. اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑائے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا، کالج نہیں تھا. یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے. تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا. لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق بولو نا ختم ہو گیا. لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں 25% ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں لگتا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا، تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے، درمیان میں مت چلو. صحیح ہے نا؟ انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے. تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو، پھر پوری بات کرو، پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو، اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ
کرانا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں, آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے, احداہن تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں, وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں. تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو عورت میں حیا کا ہونا, پردے کا ہونا, یہ غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے, بیہودگی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو. بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا نصیب فرمائے. شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا, پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے, اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے. وہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگا رہا ہے, اچھائی. خودکشی ہو رہی ہے, انسان کہتا ہے میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. آئے دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں, غربت سے تنگ آ کے بیوی کو گولی مار دی, بچوں کو گولی مار دی. لیبل کیا لگ رہا ہے, گویا ان کو ٹینشن سے بچا رہا ہوں میں. تو ہر جرم کے پیچھے شراب پینے والا لیبل کیا لگاتا ہے, میں ٹینشن سے بچ رہا ہوں. تو ہر جرم کے پیچھے آپ کو خوشنما نعرے اور خوشنما لیبل آج کے دور میں نظر آئیں گے. تو ہم نے ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے سے غیرت کو ختم تو نہیں کر رہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہوں. بچوں کے رائٹس ہیں نا, باپ مار نہیں سکتا, ماں مار نہیں سکتی, لیبل لگا دیا بچوں کے رائٹس, لیکن اصل میں ماں باپ کے اختیارات کیا کر دیے, ختم. اب ابا خانسامہ ہے کما کے لانے کے لیے ہیں بھائی, اور اماں ماشاءاللہ ایک لونڈی ہیں جو بچے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کا خانسامہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے, بولتے کیوں نہیں. آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آلو پیاز ٹماٹر لانے کے لیے, آپ نے ڈانٹا, اس نے لگا دیا آپ کے, آپ بولو گے بھائی تو میرا ملازم ہے, میرا باپ ہے. اب باپ بھی آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی کے بل سب کچھ پورا کر رہا ہے, بچہ اس کی ایک نہیں مان رہا. ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے باپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو بچے کو پھر آپ خانسامہ لا کے دے دو, کوئی اچھا سا ملازم لا کے دے دو, یہ اس کے لیے زیادہ, یہ باپ نہیں ہے. یہ تو وہی حدیث ہے ان تلد الامۃ ربتہا. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عورت اپنے مالک کو جنے گی, باپ اپنے باپ کو جنے گا. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ آپ کے ابے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ کس کو پیدا کر رہے ہو, آپ اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ. جب گھر میں آپ کی چل نہیں رہی ہے, ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے, جائز سختی کی تو اجازت ہو نا, وہ بھی آج کل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف ریسپیکٹ ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, بچوں کی محبت سے تربیت کریں, لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہاں پھر اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے. لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, ایسے پھسپھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچے ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ, آج ہم فخر سے بتاتے ہیں. اسکول نہیں جاتے تھے تو پٹے تھے الحمدللہ, ٹیوشن نہیں جاتے تھے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے, کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات, فضل اس لیے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا, اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے ہیں. اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹتے نہیں, تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں. ایک دن کیا ہوا کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی ایک بڑا سا پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو, ورنہ کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا ان کو. تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا, یہ آپ کی سہولت کے لیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے. چترول لگا دیے, کوٹ دیا, ہم روئے, ہاں ہوئی, تھوڑا سا بغاوت کے جذبات بھی آئے, ابا نے کوٹ دیا, پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے, پھر پیسے بھی دے دیتے, چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے. تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے, ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو وہ اینٹی بایوٹک دے گے نا, پھر وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دے دیتے تھے. اینٹی بایوٹک سے جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ. تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا, میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا, خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا, میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے, جو کہ آج کل لڑکے
پی رہے. ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, کیوں؟ ڈر تھا اپنے بھائی کا, باپ کا, ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے اسکولوں میں پی رہے ہیں, ہمیں بھی دیے کہ یار لگا. بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے, ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینٹر رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو پائپ ہے, کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے نا, کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے. تو نماز پہ بھی پٹے الحمدللہ, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹے ہیں, اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے, تھوڑا بہت کیا ہو گیا, پڑھ لکھ لیے, تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے. تو پھر ٹیوشن میں الگ پٹے ہیں. ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں پچھلے صفحے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک ہماری, الحمدللہ کھانا رکھا ہوا ہے, پکا صحیح نہیں ہے, آلو صحیح نہیں کٹے ہوئے, اور تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا. آپ بولے بھائی یہ بھنگیوں کے لیے ہے, یہ بھنگیوں پہ کیا کرتا ہے, سوٹ کرتا ہے, بھنگیوں کے لیے ہے یہ کھانا. کہہ گیا نہیں بھنگیوں کے لیے نہیں, اس دن فلاں تو بزرگ آئے تھے, ان کو بھی میں نے یہی کھلایا تھا. تو وہ کیا گئے بھائی, ان کو پتہ نہیں ہوگا, آپ نے کھلا دیا ہوگا, بعد میں جب پتہ چلا تو ان کو الٹی آ گئی ہوگی. ہماری ٹیم گئی تھی نا کہیں, پرانی جاوید میاں کا جو دور تھا نا, تو اس میں ایک بچپن میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک ٹیم ہماری کہیں باہر کھیلنے کے لیے گئی, تو ان کو کسی نے مینڈک کا سوپ پلا دیا. وہاں پتہ نہیں کون سے ملک میں, چائنا میں ہی پلایا ہوگا, مینڈک چائنا. تو انہوں نے پی لیا. بعد میں جب پتہ چلا کہ مینڈک ہے تو الٹیاں ہو گئی ان کو. ٹھیک ہے نا. تو الخبیثات للخبیثین کا مطلب خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد, یعنی یہ انہی کے لیے ہیں, انہی کو آپس میں الجھنے دو. باقی بائی مسٹیک بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہو اور اس کو پتہ نہ ہو اور اس کی بیوی کیا ہو, فاحشہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے جب شادی کی تھی اس وقت نیک تھی, بعد میں 2 نمبر ہو گئی, یا جس عورت سے مرد نے نکاح کیا وہ نیک تھا, وہ بعد میں کیا ہو گیا, 2 نمبر. تو یہ تو مشاہدہ ہے, اور یہ اس دور میں بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. تو قرآن کا صرف یہ مقصد ہے کہ دلچسپی پاک دامن لوگوں کو پاک دامن عورتوں میں ہوتی ہے, شریف لوگوں کو شریف عورت میں. تو یہ حضرت عائشہ کی برات میں جو نازل ہوئی ہے, اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی رغبت سے حضرت عائشہ سے نکاح کیا ہے, تو آپ تو پاک دامن تھے, آپ کسی فاحشہ سے کیوں معاذ اللہ نکاح کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک دامن سے ہی نکاح کریں گے. اور امی عائشہ اگر معاذ اللہ غلط ہوتی تو اپنی ایج سے اتنے بڑے ہونے کے باوجود ایک پیغمبر سے نکاح کیوں کرتی؟ وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی. آج بھی جو فاحشہ عورتیں ہیں وہ تھوڑی چاہیں گی کسی دیندار آدمی سے ہم نکاح کریں. تو عام نارمل روٹین یہی ہے. ہاں کبھی اس کے خلاف ہو جاتا ہے, بعض دفعہ اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, کسی عارضے کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ایک فاحشہ عورت ہے, خوبصورت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی خوبصورتی اس کی بد کرداری پر غالب آ گئی, تو کسی پاک دامن نے عشق میں آ کے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ کسی عارضے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. جی جی ہاں جی 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 یہ سورہ نجم کی آیت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو ان کا بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کوشش کوئی کم کر رہا ہوتا ہے, مل اس کو زیادہ رہا ہوتا ہے, اور ایک آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے بالکل کوشش نہیں کر رہا ہوتا, دبا کے نوٹ چھاپ رہا ہوتا ہے وہ. اور بعض دفعہ ایک آدمی دن رات ایک کر دیتا ہے کوشش میں, رزلٹ اس کا کیا ہوتا ہے, 0 ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو الیس للانسان الا ما سعى والی آیت ہے, یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے شرک کی نفی کے لیے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا, جو بھگوان ہیں ہمارے, ہم کچھ بھی نہ کریں تو یہ ہمیں بخشوا دیں گے. اس نظریے پہ رد کرنے کے لیے کہ یہ تمہیں نہیں بخشوا سکتے, تم جو کوشش کرو گے اسی کا اجر قیامت کے دن تم کو ملے گا. ایک تو یہاں رزلٹ سے مراد آخرت کا رزلٹ ہے, دنیا کا نہیں ہے. دنیا کے رزلٹ کے بارے میں دوسری آیت ہے, وہ میں ابھی پیش کروں گا. تو پہلی بات, یہاں رزلٹ سے مراد وہ رزلٹ جو اعمال کا آخرت میں ہوگا, کیونکہ یہ مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں یا بزرگ ہیں, ہم کچھ بھی نہ کریں یہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا دیں گے. جیسے پادریوں کا, عیسائیوں کا نظریہ ہے نا, جو مرضی کرو, پادری سے جا کے کچھ دم درود کروا لو تو سب اگلا پچھلا برابر ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا جو کرو گے وہ قیامت کے دن بھرو گے. تو اس پر جو اصل اشکال ہوتا ہے نا وہ کوئی اور ہے, وہ میں ابھی کرتا ہوں. قرآن میں جو دنیا کی کوشش ہے نا اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں, من کان یرید الآخرہ, جو آخرت کا طلبگار ہوگا, من کان یرید الآخرہ وسعی لہا سعیہا, اور اس کی کوشش بھی کرے گا, فاولئک کان سعیہم مشکورا, ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی, جتنی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہم دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کوشش ضائع نہیں ہوگی. لیکن قرآن دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے, من کان یرید العاجلہ, جو اس جلدی کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے, تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو جس کو ہم چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ دیں گے. یعنی وہ اس کی کوشش پر نہیں ہے,
ایک تو ہر ایک کو کوشش پہ ملے گا نہیں, اور جن کو ملے گا تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا نہیں ملے گا, وہ بھی کس کی مرضی کا ملے گا, ہماری مرضی کا ملے گا. تو دنیا کی کوشش کے بارے میں قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس میں تقدیر کا دخل تمہاری کوشش سے زیادہ ہے, اور آخرت کی کوشش میں اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہیں اصل اشکال جو اس آیت پر کیا جاتا ہے نا, وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو آپ کی اپنی کوشش ہی ملے گی تو پھر ایصال ثواب کا کیا مطلب ہے. بھائی ہم کہتے ہیں ابا کے لیے صدقہ کر دو, اس کا ثواب ان کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو قرآن تو کہہ رہے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو صدقہ تو آپ نے کیا, ابا نے تھوڑی کیا ہے, اور ثواب کس کو مل رہا ہے؟ ابا کو مل رہا ہے نا. اس سے بعض لوگ جو آج کچھ نئے نئے فرقے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا قرآن حدیث کے نام پہ, تو ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام میں شفاعت بھی نہیں ہے, جو آخرت میں نبی سفارش کریں گے یا شہداء سفارش کریں گے یا علماء, یہ بھی نہیں ہے, اور ایصال ثواب بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کی کوشش کے بارے میں, جو کوشش کرے گا اس کو اسی کوشش ملے گی. تو بچہ ابا کے لیے کنواں کھدوا رہا ہے, اس کی کوشش یہی ہے کہ اس کا ثواب کس کو ملے؟ ابا کو. تو بچے کو اسی صورت میں اجر دیا جائے گا کہ اس کا ثواب اس کے ابا کو پارسل کر دیا جائے گا. تو اس کی کوشش ہی کا اس بچے کو بدلہ مل رہا ہے. ابا گریوی میں مزے اڑا رہے ہیں, تو ابا کو جو مل رہا ہے نا وہ ابا کی کوشش کا نہیں مل رہا, لیکن بیٹے کی کوشش بھی تو اللہ ضائع نہیں کریں گے نا, تو وہ ضمنی طور پر اس کو مل رہا ہے. جیسے دعوت میں کچھ اوریجنل لوگ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے, کچھ طفیلی بن کے چلے جاتے ہیں, اور کچھ طفیلی ہوتے ہیں. یہ سنا ہے چٹکلا آپ نے, یہ لطیفہ سنا ہے آپ؟ دوبارہ سنا دوں, مزہ آئے گا نا تھوڑا سا. ایک آدمی دعوت میں جا رہا تھا, کسی نے اس کو انوائٹ کیا کہ تمہاری دعوت ہے. آپ کو پتہ ہے کسی کی دعوت ہوتی ہے گریوی میں ایک آدھ بندہ ساتھ میں چلا جاتا ہے, تو میزبان بھی احتیاطاً زیادہ لوگوں کو کھانا پکاتا ہے نا. تو میزبان کہتا ہے بھائی یہ تو آپ کے لیے, یہ چلو بھی آپ کے طفیلی ہیں, چل بھائی گریوی میں. تو اصل تو انویٹیشن آپ کی تھی. تو قیامت میں بھی اصل اجر تو ابا کو ان کے عمل کا ملے گا. باقی اولاد جو ابا کے لیے کر رہی ہے اس کا اجر اصل میں اولاد کو مل رہا ہے, لیکن ملنے کی صورت ہی یہی ہے کہ اس کے ابا کو دے کے اس کو خوش کیا جائے گا کہ تو چاہتا ہی یہ تھا ابا کو ملے. تو یہاں ابا کو طفیلی بن کے مل رہا ہے, اصل بن کے نہیں مل رہا. تو ایک آدمی دعوت پہ گیا, کسی نے کہا, درمیان میں کوئی بندہ مل گیا, کہاں جا رہے ہو؟ یار فلاں نے مجھے انوائٹ کیا ہے, نہاری پکائی ہے, دعوت ہے میری. تو کہہ رہا میں بھی چلتا ہوں. بھائی تجھے بلایا یا نہیں, کیسے لے جائیں؟ اس نے کہا میں طفیلی بھی ہوتے ہیں. چل بھائی ٹھیک ہے, تو طفیلی بن جائیے گا. آگے ایک اور آدمی ملا, یار مجھے بھی لے جاؤ دعوت پہ. او بھائی یہ طفیلی ہو گیا, تو کیا ہے؟ کہہ رہے میں طفیلی کا بھی کیا ہوں؟ طفیلی. چل بھائی تو بھی آ جا ساتھ میں. ایک اور بندہ, یار مجھے بھی لے جاؤ. او بھائی میں تو اصل اوریجنل ہوں, اس کو میں بولوں گا یہ طفیلی, اور یہ طفیلی کا طفیلی, تجھے کس کھاتے میں ڈالوں گا؟ اس نے کہا تو فکر نہ کر, وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. چل بھائی. اب جب ایک کے 4 آدمی میزبان نے دیکھے نا دروازے پہ, میزبان نے پوچھا آپ؟ بھائی میں تو وسیم ہوں جو جس کو آپ نے بلایا تھا. میزبان کو غصہ آیا, یہ کون ہے؟ یہ طفیلی ہے. تھوڑا اور غصہ آیا, اچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ طفیلی. چوتھے پہ بہت غصہ آ گیا, بولی یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کہا نا تھا پہلے سے جانتا ہے مجھے, میں نے کہا تھا یہ مجھے پہلے سے جانتا. یہ کہا اور اندر گھس گیا. تو کچھ چیزیں گریبیوں میں چل رہی ہوتی ہیں. تو ایصال ثواب کا اصل ثواب جو ثواب کہتے ہیں بدلے کو, اصل تو اس کو مل رہا ہے جس نے عمل کیا چونکہ کیا ہی ابا کے لیے. ایسے ہے جیسے میں نے آپ سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں, میں آپ کے پاس آؤں, آپ نے فون کیا بھائی آپ کے 1 لاکھ روپے تیار ہیں آپ لے لیں. میں کہتا ہوں یار میری طرف سے فلاں ٹرسٹ میں جمع کرا دو. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں صدقہ نہیں کر سکتا بھائی, یہ تو تمہارے پیسے ہیں تمہیں ہی دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی میرے پیسے مجھے چاہیے نہیں, فلاں عیدی سینٹر میں دے دینا, تو یہ مجھے ہی دینا ہوگا. تو جب ہم کوئی ابا اماں کے لیے ثواب بھیجتے ہیں تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس عمل کا ثواب مجھے نہیں چاہیے, کس کو چاہیے؟ یہ ابا کے لیے کر رہا ہوں. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو بھی غریبی میں دے دے گا وہ. تو باقی ساری غریبیاں چل رہی ہیں, اللہ کے ہاں غریبیاں بہت ہیں. دیکھو جو کنجوس ہوٹل والا ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غریبی نہیں دیتا. آپ نے 150 روپے جمع کرائے نہاری کے, ایک نہاری لا کے دے گا, آپ نے کھا لی, آپ بولو گے یار 2 آدمی بیٹھے ہیں ذرا جلدی سے غریبی لا دے, وہ کہے چلو یہاں سے. لیکن جو سخی ہوگا نا, تو ہم نے کنجوسوں کو دیکھا ہے ایسے ہوٹلوں میں 10 غریبیاں کھاتے ہوئے. 6 آدمی چلے گئے, ایک نہاری کی پلیٹ منگوائی, وہ ختم ہو گئی, لیا غریبی لیا, 1 غریبی 2 غریبی 3 غریبی 4 غریبی. ہوٹل والا بھی کہا چلو یار دیتے رہو, بھوک ان کم وقتوں کو نکالے گا کون یہاں سے. وہ بھی دل بڑا کیا اس نے. تو غریبی سسٹم جب دنیا میں چلتا ہے اور ہوٹل کا مالک سخاوت دکھاتا ہے تو اللہ کے تو دونوں ہاتھ
یداہ مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہیں تمہاری کوشش کا بدلہ تو ملے گا. اب دوسرا تمہارے لیے کر رہا ہے تو غریبی میں اس کو بھی اور تمہیں بھی، تو وہ کرتے چلے جاؤ تو وہ اللہ اجر دیتا چلا جائے گا. اچھا بھائی، اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا؟ حضرت مفتی صاحب، میں رکشہ ڈرائیور ہوں جو روز کی کمائی کرتا ہوں، اس میں سے 2.5% نکال لیتا ہوں زکوٰۃ کے طور پہ، اور یہ پیسے میں کس طرح خرچ کروں، کس کو دوں یا مسجد میں ڈال دوں؟ پہلے بات تو آپ پہ اتنی زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ بنتی ہے اس تاریخ کو جو پیسے خرچ نہ ہوں. لیکن اگر آپ روزانہ 2.5% نکال رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اجر کی بات ہے. زکوٰۃ کی نیت سے نکال رہے ہیں تو پھر زکوٰۃ کے مستحق کو دینا پڑے گا، مسجد کے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے. کوئی بھی غریب ہو تو اس کو دے دیں، تو رکشے والے کو ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، غریب تو رکشے والے ہی ہوتے ہیں. مفتی صاحب، اگر دوسری شادی جائز ہے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کیوں دوسری شادی سے منع کیا تھا؟ اس کا جواب کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کئی بار. ہر آدمی کے زبان پہ یہی اعتراض ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی نے خود کتنی کی. حضرت ابو بکر نے 3 شادیاں کی، حضرت عمر نے ٹوٹل 7 شادیاں کی ہیں، ایک وقت میں 4 یا 3. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت فاطمہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، چاروں طرف سے باغیوں نے گھیرا ہوا تھا، لیکن آپ کے نکاح میں اس وقت کتنی عورتیں تھیں؟ 4 عورتیں تھیں. حضرت علی کا دور خلافت آیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ایٹ اے ٹائم 4 بیویاں رکھی ہیں. حضرت خالد ابن ولید، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ہم لوگ ہی ہیں جو میں کہتا ہوں کونے میں منہ دے کے رو. تو باقی نبی نے حضرت علی کو منع کیا. فرض کر لیتے ہیں کہ آپ نے پابندی لگائی حضرت علی پہ، تو جب سب کر رہے ہوں 2-4 لوگوں کو منع کر دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت بولو نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کر لو منع کیا ہے کہ بھائی پیغمبر کی بیٹی کی یہ فضیلت ہے کہ ان پہ سوکن نہ آئے. ٹھیک ہے، کوئی آدمی سمجھتا ہے میری بیٹی پیغمبر کی بیٹی ہے تو داماد کو روک لے. وہ ہم نارمل عورتوں کی بات کر رہے ہیں جن پر آپ سوکن لا رہے ہیں، وہ پیغمبر کی بیٹی نہیں ہے. جب معاشرے میں سب کر رہے تھے اور دوسری شادی کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہیں، جو نہ کرنے کے نقصانات ہیں وہ نہیں ہو رہے، تو ایک آدھ پہ پابندی لگانا اس سے شریعت کا حکم فوت نہیں ہوتا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی نے پابندی نہیں لگائی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی نے حضرت علی کو نکاح سے روکا ہے تو حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لست احلل حراما ولا احرم حلاما ولا احرم حلالا، اللہ کی قسم میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں. لیکن لا یجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ فی بیت واحد، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. تو وہاں بھی نبی نے بتا دیا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر رہا. جب اللہ نے اجازت دی ہے تو سب کے لیے. باقی پھر حضرت علی نے نہیں کی حضرت فاطمہ کے احترام میں، باقی حضرت علی نے پھر حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد پھر کی ہیں، پھر فوراً 4 کی ہیں حضرت علی نے. اچھا بھائی، حالانکہ حضرت علی دنیا سے بے رغبتی میں مشہور تھے. دنیا سے بے رغبتی میں آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں جتنے بڑے صوفی صحابی ہوں گے نا جو مشہور تھے دنیا کی رغبت نہیں ہے، انہی نے شادیاں زیادہ کی ہیں. سب سے پہلی بات، ہمارے پیغمبر، دیکھو اللہ نے ہر پیغمبر کو الگ مزاج دیا ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزاج تھا شاہانہ، دبا کے دنیا رکھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اللہ سے حکومت مانگی، بادشاہت مانگی، رزق مانگا. اللہ نے سارے دنیا میں عیش و عشرت کا سارا سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیا. ایسا تخت، ایسا تاج، ایسا خوبصورت تخت، محل ایسا خاندانی شاہی محل بنوایا کہ ملکہ سبا آئی ہے تو محل دیکھ کے پاگل ہو گئی کہ یہ کیسے بنا لیا انہوں نے اتنا خوبصورت محل. ایسے ہیرے جواہرات اس محل میں جڑے ہوئے. وہ فرش ایسا پیارا فرش تھا، وہ سمجھی پانی ہے. تبھی تو کشفت عن ساقیہا، اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پاؤں گیلا، وہ جو شلوار ہے یا جو بھی ازار ہے گیلا نہ ہو جائے. اتنا عالی شان. یہ بھی لائف اسٹائل تھا کس کا؟ حضرت سلیمان کا. یہ بھی جائز ہے. اگر اس لائف اسٹائل میں آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو آپ لگژری لائف گزاریں. شریعت میں پابندی نہیں ہے. حضرت عثمان کا لگژری لائف تھی، بڑا پیسہ تھا. حضرت ابو بکر کے پاس بہت پیسہ. ائمہ میں امام ابو حنیفہ بڑے دولت مند تھے. آپ کے سمندر میں تجارتی جہاز چلتے تھے. بہت پیسہ تھا امام ابو حنیفہ کے پاس. بہت سے محدثین گزرے، بڑا پیسہ تھا. تو پیسہ رکھنا اسلام میں برا عمل نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سادگی. تو حضرت سلیمان کا مزاج کیا تھا؟ حکومت، دولت. ہمارے نبی کا مزاج کیا تھا؟ ایک وقت کو روٹی چاہیے، دوسرے وقت میں کیا رہوں؟ فاقہ کروں.
اتنی بے رغبتی دنیا سے، اتنی بے رغبتی. روزے بھی آپ 24 گھنٹے کے رکھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے دودھ اور شہد کسی نے ملا کے دیا نبی کو، آپ نے پینے سے انکار کر دیا کہ 2 مشروب اکٹھے، یعنی گویا یہ تو عیش کی بات ہو گئی نا، حالانکہ جائز ہے شہد دودھ میں ملا کے پینا. آپ نے نہیں. گھر کا حال جو آپ کا تھا، ایک کھجور کی چٹائی اور کھجور کی چھال پڑی ہوئی ہے. حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے نا کہ آپ سید الانبیاء ہیں اور یہ گھر کا حال رکھا ہوا ہے آپ نے. کپڑے پیون زدہ، جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی کبھی مل رہی ہے کبھی نہیں مل رہی. لیکن بیویاں آپ نے بھی بولو ایک وقت میں 9 بیویاں رکھی ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ زیادہ شادیاں یہ دنیا سے بے رغبتی کے خلاف نہیں ہیں، یہ عیاشی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صحابہ میں بھی آپ دیکھ لینا، جو صحابہ زیادہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بیویاں زیادہ تھیں، جن میں حضرت علی مشہور ہیں دنیا سے بے رغبتی میں. آپ تو اپنی داڑھی رات کو پکڑ کے نا قبر کو یاد کر کے روتے تھے. حضرت علی کے اشعار ہیں، رات کے وقت میں حضرت علی اٹھتے اپنی داڑھی پکڑ کے روتے تھے اللہ کے سامنے کہ موت قریب آ رہی ہے، قبر قریب آ رہی ہے، کیا تیاری ہے اس کے لیے. اور جب رشتہ آ رہا ہے شادی فوراً بولو کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ زیادہ شادیاں کرنا عیاشی نہیں ہے، ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے. اس سے معاشرے میں برائی ختم ہوگی. جو عورت پیدا ہو گئی ہے اس کو اگر آدمی نہیں ملے گا تو کیا معاشرے میں خیر پھیلے گی؟ مرد بھی زنا کرے گا، ایک بیوی اس کے لیے کافی نہیں ہو رہی ہے، وہ بھی آنکھ مٹک کے چلائے گا، وہ بھی سارا تقویٰ ایک طرف. وہ کیا کرے گا؟ رات کو بیٹھ کے روئے گا اللہ میں بہت نیک ہوں، صبح فلم دیکھنے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اعتکاف میں یہی تو ہو رہا ہے. اعتکاف میں لڑکے 27ویں رات کو روتے ہیں اور گلے مل مل کے رو رہے ہیں، ختم قرآن پہ رو رہے ہیں. 50% کا پروگرام ہوتا ہے عید پہ نئی فلم آئے گی دیکھنے جائیں. سمجھ رہے ہو؟ تو میرے بھائی جیسے بھوک کا علاج روٹی ہے، شہوت کا علاج کیا ہے؟ نکاح ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں، لوگوں کی کھوپڑی میں بیٹھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں خانقاہ میں جاؤں گا، بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کروں گا تو میں نیک بن جاؤں گا. وہ بھائی تو جب بھوکا ہے تو تبلیغ میں نکلنے سے پیٹ بھر جائے گا تیرا ہے؟ تو جب بھوکا ہے تو بزرگ سے تعلق سے پیٹ بھر جائے گا؟ بھوک کا علاج تو روٹی ہے نا. جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرے گا تو پیٹ بھرے گا. تو خواہش نفس پیدا ہوئی ہے عورت کے لیے، عورت میں پیدا ہوئی ہے مرد کے لیے، تو دونوں کو لیگل طریقے سے ملا دو، دونوں صحیح ہو جائیں گے. انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے. دونوں کو دور رکھو گے تو دونوں کا بیڑا غرق ہوگا، صحت کا بھی اور معاشرے کا بھی. تو اس لیے اسلام نے ترغیب دی بھائی زیادہ شادیاں کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ہر پاگل سے پاگل کر لے گا. جب اسلام تو سب کو ترغیب دے رہے ہیں نا، تو سارے پاگل 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. ہر آدمی تو اس بات کا لائق نہیں ہوتا نا کہ دوسری کرے تیسری کرے. بہت سے نے تو ایک کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ اسلام مرد کو تو کہہ رہے 4 کرو، عورت کو تھوڑی کہہ رہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنو، تیسری بنو، چوتھی بنو. عورت کو کہہ رہے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بنو ورنہ نہیں بنو. تم یک طرفہ کام ہوتا تو پھر اس میں اشکالات ہوتے. سامنے جو لڑکی کا باپ ہے وہ آپ کو پرکھے گا کہ تو اس قابل ہے کہ تو 2 بیویاں پال بھی سکتا ہے کہ نہیں سکتا، تیری آمدن کتنی ہے پہلے تو یہ بتا. کتنے لوگ آتے ہیں کہ یار ہمارا داماد دوسری کر رہا ہے، آمدن اتنی تھوڑی ہے، اس میں کم وقت ایک کو پاپے کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو دوسری کو کیا کھلائے گا؟ تو یہ دوسری کا باپ بھی تو پوچھے گا نا کہ ہم تجھے دوسری پہ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، ہم آدھا میاں لے رہے ہیں، آدھا داماد ہوگا آدھا کسی اور کا ہوگا، تو آدھا داماد ہمیں مل رہا ہے تو ایک عیب ہے، تو اس کی تلافی کیسے کرے؟ لائف اسٹائل کیا ہوگا؟ تو وہ دے گا ہی نہیں. اب لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ لڑکی والوں سے کہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو وہ دوسری پہ مان جائیں. میں کہوں یہ آپ کے لیے تو ہے کہ 4 کرو، ان کے لیے نہیں ہے. ان کو آپ اچھے لگو گے تو وہ چوتھی پہ بھی دیں گے، نہیں لگو گے تو پہلی پہ بھی نہیں دیں گے. تو یہ یک طرفہ کام نہیں ہے. شریعت نے سب کو آزاد چھوڑ دیا ہے. بھائی لڑکی کا باپ اور لڑکی فیصلہ کرے گی کہ اس کی پہلی بننا ہے. بعض تو کہیں گی آپ کی پہلی بھی نہیں بننا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو، آپ کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب آئے بالکل ٹنڈا ان کی، اور ٹوپی اتار کے میرے سامنے، ٹوپی بھی نہیں تھی، ایسے بالکل ایئرپورٹ بنا ہوا تھا. اب میری طبیعت میں تھوڑا مزاح ہے، اس میں بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے زیادتی بھی کر دیتا ہوں. میں بار بار کہہ رہے ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا مجھے، بار بار نا رشتہ ہی نہیں دے رہا مفتی صاحب، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی دوسری کے لیے نہیں دے رہا. اب مجھے پھر جب زیادہ ہو گیا نا میری مزاح کی رکھ پڑ گئی. میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی ہے نا، اس ڈیزائن پہ جو آپ کا ڈیزائن ہے نا، میں نے کہا اس پہ ایک مل گئی، اللہ کا شکر ہے. اس ڈیزائن پہ کبھی دوسری نہیں ملے گی. اگر یہ ٹرینڈ ہے بھی تو چھپاؤ نا اس کو، کم از کم رشتہ لینے کے لیے جاؤ اس وقت تو چھپاؤ اس کو. تو میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کسی نے بندش لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، بڑے پیسے والے ہیں نا وہ، کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، رشتہ ینگ تھے بالکل. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ میرے بھائی نہیں ملے گا آپ کو، ڈیزائن تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. تو یہ لڑکی خود سوچے گی کہ یہ اس میں قابلیت ہے بھی یا نہیں. یہ ایسے ہی ہے
جیسے کمپنی کو ہم اجازت دے دیں بھائی جو امپلائی بھرتی کرنا چاہو کر لو, یا آپ کو میں کہتا ہوں جس کمپنی میں جاب کرنا چاہو کر لو. لوگ آ رہے ہیں یار تم نے سب کو اجازت دے دی, جس کمپنی میں جاب کرنا چاہیں کر لیں. ابے یہ تو کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, یہ آدمی تو چرسی ہے, یہ تو ہیروئن چاہیے. یہ اگر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلا گیا اور ایڈمن بن گیا, اس کا تو بیڑا, کمپنی کا بیڑا غرق. آپ نے کہا جس کمپنی میں چاہو جاب کر لو, تو میں کہوں گا جب یہ جائے گا تو کمپنی بھی تو دیکھے گی ہمارے لائق ہے یا نہیں ہے, وہ خود چیک کرے گی. وہ سمجھے گی ایڈمن بنانے کے قابل ہے تو ایڈمنسٹریشن کی کرسی پہ بٹھا دے گی. وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل ہے تو گیٹ پہ بٹھا دے گی. وہ سمجھے گی تو چپڑاسی کے قابل بھی نہیں ہے, کک آؤٹ کر دے گی, دباؤ یہاں سے. پھر آپ میرے پاس آؤ کہ کہو کہ آپ تو کہتے ہو جہاں چاہے جاب کرو, لیکن وہ لوگ تو مجھے ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہے. تو میں آپ سے کہوں گا, میں آپ کو تو یہ کہوں گا جہاں چاہے جاب کرو, کمپنی کہوں گا یہ نہیں کہ جس کو چاہو رکھ لو. تو اسی طرح آپ 4 کریں, 3 کریں, 2 کریں, ترغیب نکلتے ہی شروع ہو جائیں. آپ ابھی بیان جیسے ہی ختم ہوگا جائیں, اگلا لفٹ نہیں کرائے گا آپ کو اگلا کہے گا کیوں, رکھے گا کہاں, دوسری کو گھر دینے کے لیے تیرے پاس کرایہ ہے. جو جس اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے پھر اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے. تو اب تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لڑکی والے دینے کے لیے تیار ہیں, مرد تیار ہی نہیں ہو رہے. ان کو میں کہتا ہوں کہ یار تمہیں تو رشتہ بھی مل رہا ہے, تمہارے تو سر پہ بال بھی ہیں, صحیح ہے نا, تمہارے پاس گنجائش بھی ہے, تمہیں رشتہ بھی مل رہا ہے, پھر بھی نہیں کر رہے, اور دلیل یہ دیتے ہو کہ میں عیاشی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ غلط ہے. آپ اگر نہیں کرو گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ہے اس کا فلسفہ جو سمجھا رہے ہیں ہم, اور سمجھاتے رہیں گے موت تک انشاءاللہ. روز مہنگائی بڑھ رہی ہے, ظلم بڑھتا جا رہا ہے, ٹکیٹ مارتے چلے جا رہے ہیں. اب عوام شریعت کی روشنی میں کیا کرے, دھرنے دے جا کے, اس پہ بھی تو تحریک چلاؤ. آج کل عوام نے عوامی مسائل پہ تحریکیں چلانا چھوڑ دی ہیں. کنٹینر آتے ہیں تو ایک حکومت کو گرانے کے لیے, دوسری کو بڑھانے کے لیے. عوامی یورپ امریکہ میں عوامی مسائل پہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, وہاں یہ مہنگائی ہو نا روڈ بند ایسی کی تیسی کر دیں گے. ہمارے ہاں ہمارے سیاسی لیڈروں نے ہمیں ہمارے مسائل سے ہٹا کے اپنے مسائل میں لگایا ہوا ہے. میں آ جاؤں مجھے ووٹ دو, اس کے لیے دھرنا ہوگا, وہ نہ آئے اس کو گرانا ہے, اس کے لیے کیا ہوگا, دھرنا. تو مذہبی لوگوں کو چاہیے دھرنے دیں, اسمبلیوں میں جو قانون خلاف شریعت ہیں ان کو چینج کروانے کے لیے احتجاج کریں. عوام کو چاہیے مہنگائی اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دھرنے دیں. تو دھرنے جب صحیح چیز پہ ہوں گے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی. دھرنے ہم دے رہے ہیں, فائدے سے ہمارے سیاسی لیڈر اٹھا رہے ہیں. اب دیکھو دھرنوں سے ماشاءاللہ ہمارے زرداری صاحب اتنے مضبوط ہو گئے, اللہ کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. اللہ نے اور نواز دیا ان کو. خون پسینہ کس کا لگا ہے, ہمارا لگا ہے. فائدہ کون اٹھا رہے ہیں, زرداری صاحب اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ ہو رہا ہے.